السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو آراش کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ وہ شخص مکہ مکرمہ میں آیا، اس دوران ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ وہ چھوٹا سا تاجر تھا، وہ گاؤں سے جانور خریدتا اور شہر میں بیچتا تھا۔ وہ 2 اونٹ لے کر مکہ مکرمہ آیا۔ اس کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ اس نے کہا، یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اس کے پاس نہیں جانا۔ شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ ابو جہل کو دونوں اونٹ پسند آ گئے اور اس نے لے لیا۔ کہا، پیسے کل دے دوں گا۔ جب دوسرے دن وہ اپنے پیسے لینے گیا تو اس نے پھر یہی کہا کہ کل لے لینا۔ پھر جب تیسرے دن گیا تو کہا، میرے پیسے دے دو، میں غریب آدمی ہوں۔ تو ابو جہل نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ کہا، جہاں ملے جا کے لے لے تیرے پیسے۔ وہ بیچارہ پردیسی تھا، اس نے وہاں لوگوں سے پوچھا، یہاں کے سردار کہاں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہیں۔ وہاں ابو سفیان اور سب صحابہ بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اس نے ان سرداروں سے کہا، تمہارے شہر میں لٹ گیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ سنا دیا۔ عتبہ بولا، کس نے لیا ہے؟ اس نے کہا، ابو جہل نے۔ عتبہ نے کہا، وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے، تو کیسے پھنس گیا وہاں؟ اس کے تو پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ سوچنے لگا، بچوں کا کیا بنے گا؟ سامنے بیت اللہ سے ٹیک لگا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ حضور کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ عتبہ نے مذاق میں بولا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس وقت سارا مکہ مخالف تھا۔ انہوں نے مذاق کیا۔ اس کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے بڑھ کر حضور کے پاس بیٹھا۔ ابھی پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ حضور نے رخ پھیرا، اس شخص سے 2 جملے بولے۔ اس نے کہا، مجھے ایسا لگا کہ پردیس میں میری ماں مل گئی ہو۔ وہ 2 جملے یہ تھے کہ پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا یہ پریشان ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا، چپ ہو جاؤ، آنسو پوچھ لو، جیسے تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو اپنے گھر لے گئے، اسے کھانا کھلایا، پھر پوچھا، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنا پورا واقعہ بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چل میرے ساتھ۔ نبی اس کے ساتھ گئے۔ وہ راستے میں بولتا رہا۔ نبی بس اس کی طرف دیکھتے اور کچھ بھی نہیں بولتے۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گنڈا ہے، یہ بات کیسے کریں گے، یہ تو کچھ بولتے نہیں۔ جب ابو جہل کے گھر پہنچے، دستک دی۔ شخص کہتا ہے، تب میں نے نبی کی نظریں اٹھتے دیکھی۔ نبی نے فرمایا، تیرا کیا خیال ہے؟ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں، تو سردار بنتا ہے، غریبوں کا خون چوس کر سردار بنتا ہے۔ لا اس کا پیسہ۔ اس کی ٹانگ کانپنے لگی۔ کہا، ابھی لایا۔ وہ پیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دے دیے۔ کہا، ابو جہل، اب مجھے تیری شکایت نہیں آنی چاہیے۔ کہا، نہیں آئے گی۔ نبی نے اس شخص سے فرمایا، تیری اجازت ہو تو میں جاؤں، تیرے پیسے مل گئے۔ کہا، اپنا نام تو بتائیے۔ فرمایا، تیرا کام ہو گیا نا۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ عتبہ نے اپنا ایک جاسوس ان لوگوں کے پیچھے لگایا تھا جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جاسوس آیا اور فرمایا، ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر ہے۔ شخص اس کو جھٹک کر بھاگا اور نبی کے پیر پکڑ لیے، کہا، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دے، اور اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔